الجزائر، یونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا، کوسوو اور ہنگری۔ کبھی ایک سلطنت ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے، دا آٹومن امپائر۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور یہ آج کا ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس علاقے کو اناطولیہ کہتے تھے۔ اس کے مشرق میں یہاں سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناطولیہ اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز یہ قلعہ تھا جسے قسطنطنیہ یا کانسٹنٹائنوپول کہتے تھے، لیکن آج اسے زمانہ استنبول کے نام سے جانتا ہے۔ اس رومی سلطنت کو بیزنٹائن امپائر یا ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے۔ اسی خطے اناطولیہ میں یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے، اسے لیک وان کہتے ہیں۔ 1000 سال پہلے بظاہر مختصر لیکن تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی جنگ ہوئی تھی۔ اسی تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں ہر سال اگست میں ایک شاندار تقریب ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک گھڑ سوار لگامیں پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بھاگتے گھوڑے سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب تیر چلاتے اور نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج ایک کھیل ہے، لیکن 948 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے یہ سارا علاقہ اناطولیہ چھین لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 11ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ پر کنٹرول کے لیے سلجوکیوں اور رومیوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا علاقہ رومی سلطنت بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا۔ رومی سلطنت نے ترکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ قلعوں کی طویل قطار بنا رکھی تھی، جو سرحدی چوکیوں کا کام دیتی تھی، اور ان قلعوں میں موجود فوجی دستے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن یہ حملے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکنا اب سرحدی قلعوں کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے ترک خطرے کو مستقل ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جب رومانوس سلجوکیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوکی ترکوں کا سب سے بڑا سلطان الپ ارسلان مصر کی فاطمی خلافت سے جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں بیت المقدس اور شام کے ساحلی علاقے تھے، اور الپ ارسلان یہ علاقے چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقوں پر حملے بند کر دیں گے، اور بدلے میں رومن سرحدی فوج بھی ترک علاقوں میں چھاپا مار کاروائیاں نہیں کرے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد غیر واضح تھی، اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا، اور رومی شہنشاہ نے آگے کی طرف سلجوکی سلطنت کے بارڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 1071 میں رومانوس اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اناطولیہ میں ملازکرت کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے سلجوکی سلطنت اب زیادہ دور نہیں تھی۔ چنانچہ الپ ارسلان کے پاس ایک محاذ چھوڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے مقابلے کی تیاری کے لیے اپنے مرکز ایران آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں ماہر قسم کے گھوڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے وان لیک کے کنارے پہنچا، اور اس نے رومی فوج کے ایک بڑے حصے کو پیچھے سے جا لیا۔ یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں جو ترک سپاہی کرائے کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے، وہ عین وقت پر الپ ارسلان کی فوج سے جا پلے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس فرار کی وجہ سے رومی فوج کے اس بڑے حصے کے حوصلے بھی پست ہو گئے جس کی قیادت بیزنٹائن ایمپرر رومانوس کر رہا تھا۔ جب اس حصے سے الپ ارسلان کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا ہے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے بڑے لشکر کی کمر توڑ دی۔ فوج کچھ دیر تک غیر منظم ہو کر لڑنے کے بعد پسپا ہونے لگی۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے صرف 24 گھنٹوں میں جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ایک عام سلجوکی سپاہی سلطان الپ ارسلان کے سامنے آیا۔ اس نے زخموں اور دھول مٹی میں اٹا ہوا رومی سپاہی الپ ارسلان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سلطان نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ الپ ارسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا بتاؤ اگر میں اسی طرح تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ اور رومانوس نے کہا میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا۔ الپ ارسلان نے جواب دیا اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔
اس کے بعد الپرسلان نے رومانوس سے بہت اچھا سلوک کیا، اسے اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سے علاقے سلجوکیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومی شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے، سالانہ خراج اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ہوا وہی جو الپرسلان نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ رومانوس ابھی اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغیوں نے آن لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نیا شہنشاہ اقتدار سنبھال چکا تھا۔ تو باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا، اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید میں ڈال دیا، جہاں وہ بہت تکلیف دہ موت مرا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی اناطولیہ کا یہ علاقہ دوبارہ رومیوں کے قبضے میں یا عیسائیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ جگہ تاریخ میں امر ضرور ہو گئی، کیونکہ اب یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو جانوروں کو لمبے لمبے گھاس کے میدانوں میں ہانک کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ آج اس قبیلے کو دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ یہ اناطولیہ میں ٹھیک ٹھیک کہاں رہتے تھے؟ شروع میں ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ سب باتیں کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ عثمانی ترکوں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے کم از کم 100 سال بعد لکھا گیا، جس میں بہت کچھ رنگ آمیزی اور داستان ترازی بھی ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سلجوق ترکوں کے اناطولیہ کے بڑے حصے پر قبضے کے بعد ترکوں کے دوسرے کئی قبیلوں کی طرح یہ عثمانی ترک بھی اسی سرسبز اور خوبصورت علاقے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بہادر، جفاکش اور جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کریں۔ ایک طرح سے یہ سلجوقی سلطنت کا بفر زون تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی۔ لیکن سلجوکیوں کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا رومیوں کی طرف سے نہیں بلکہ مشرق میں چنگیز خان کی طرف سے کرنا پڑا۔ چنگیز خان اچھے کپڑوں کا بہت شوقین تھا۔ یہ کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس، جو ایران اور سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا، کچھ تاجروں کو بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان علاقوں میں بننے والا بہترین کپڑا چنگیز خان کے لیے جمع کر کے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک قاصد کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ بس اب کیا تھا؟ چنگیز خان آندھی اور طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چین کی سرحد سے بغداد تک مسلم ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ تک آ گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوکیوں کی سلطنت بھی تہس نہس کر دی اور باقی بچی ایک چھوٹی سی سلجوکی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروپ سا تھا جس پر الپ ارسلان کے رشتہ داروں کی اولادیں حکومت کرتی تھیں۔ تو اسی سلاجقہ روم اور رومی سلطنت کے درمیان اب عثمانی ترکوں کا قبیلہ اپنے لیڈر عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا۔ یہ عثمان کہاں پیدا ہوا، اس کی شروعات کی زندگی کیسی گزری، اس بارے میں آج زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی واضح نہیں کہ عثمان کا نام کیا واقعی عثمان تھا یا اتمان تھا، کیونکہ عربی لہجے کا نام عثمان اسے بہت بعد میں دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک دلیر انسان ہے۔ اس کے جنگجو بھی زبردست گھڑ سوار تھے، اتنے زبردست کہ وہ بغیر لگامے تھامے دوڑتے گھوڑوں سے شکار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا۔ اس کے اسی رویے نے اسے اپنی فوج میں حرب العزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے کچھ ہی عرصے میں گھڑ سوار ترکوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے اپنے گرد موجود دوسرے ترک سرداروں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اب وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ منگولوں کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اس سے مقابلے کے بجائے کنی کترا کر نکل جاتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی بیزنٹائن امپائر پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریاست کو وسعت دے سکے اور تحفظ دے سکے، لیکن اس کے راستے میں دریائے سنگارین یا ریور سکاریا ایک قدرتی رکاوٹ تھا۔ اس دریا کے پار رومی سلطنت بیزنٹائن تھی، جنہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمان کی بڑھتی فوجوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن پھر سن 1300 یا 1302 میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا۔ دریائے سنگارین نے رخ بدل لیا اور بیزنٹائن کی مضبوط چوکیاں دریا کی کاٹ میں آ کر گرنے لگیں۔ عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینیوں نے جب عثمان کے حملوں کی خبر سنی تو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجی، اور یہاں عثمان نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ عثمان نے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے پر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے پیچھے کی طرف واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے عین اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں عثمان اور اس کا اصل لشکر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھا تو پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو بری طرح اس جنگ میں شکست ہوئی۔
اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے، جن میں ینی شہر سب سے اہم تھا۔ اس شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو اس علاقے میں رہنے والے سارے ترکوں کا ہیرو بنا دیا۔ اب اناطولیہ کے ترک ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی رومیوں کی بیزنٹائن امپائر سے بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی بیزنٹائن امپائر پر حملے جاری رکھے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اس کے چچا نے ایک بار اسے اس مہم جوئی سے منع کرنا چاہا تو عثمان بہت ناراض ہوا کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جائے۔ عثمان اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ چچا کو تو اس نے ہلاک کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اہم معاملات میں ایک شیخ ادبالی سے ضرور مشورہ لیا کرتا تھا۔ وہ شیخ ادبالی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادبالی اس پر راضی نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی ان پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی۔ بزرگ کی بتائی تعبیر اور کمزور ہوتی رومی سلطنت کے باعث عثمان کے حوصلے بہت بڑھنے لگے تھے۔ اس نے 1317 میں بیزنٹائن امپائر کے اہم ترین قلعے قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں، کے قریب ہی ایک اور بہت اہم شہر بروسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی، لیکن آخرکار فتح عثمانی ترکوں کے حصے میں آئی۔ 1326 میں بروسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے باپ تک پہنچائی تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی تعریفیں کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، ساتھ وصیت بھی کی کہ موت کے بعد اسے بروسا شہر ہی میں دفن کیا جائے اور بروسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اسے بروسا ہی میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ اورحان نے وصیت کے مطابق بروسا ہی کو اپنا نیا دارالحکومت بھی بنا لیا، اور یوں اب عثمانی ترکوں کے پاس ایک ایسی ریاست آ چکی تھی جسے وہ سلطنت کا نام دے سکتے تھے، اور یہ نام دے دیا گیا۔ اورحان نے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے ان کے ہاں سردار کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جیسے عثمان بے، اورحان بے وغیرہ۔ اور اب یہ اورحان بے نہیں، سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان اورحان تھا، اور اس سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جو عثمان نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ لیکن اب یہ نئی نویلی سلطنت خطرات کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ خطرہ صرف رومیوں سے نہیں بلکہ ترکوں کی ایک اور سلطنت سے بھی تھا۔ ترکوں کی ایک سلطنت جو کیراسی سلطنت کہلاتی تھی، وہ عثمانی ترکوں کے مغرب میں طاقتور ہو رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ رومنز اور کیراسی ترک کبھی بھی مل کر عثمانی ترکوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے سلطان اورحان سخت پریشان تھا، لیکن پھر قدرت نے اسے وہ موقع دیا جو کسی بھی سلطان کو صدیوں میں ایک بار ملا کرتا ہے۔ یہ موقع کیا تھا، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جو کبھی رومیوں کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست تھی، وہ ایک ہی سلطان کے عہد میں یوں پھیلی کہ رومیوں کے مغرب میں بھی عثمانی تھے اور مشرق میں بھی عثمانی تھے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط